میرا نام پاسٹر وکٹر ایمینول ہے اور یونیورسل گاسپل اسمبلی چرچ سے میرا تعلق ہے۔ میری طرف سے اور شائن سٹار ٹی وی کی طرف سے آپ تمام ویورز کو میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ خدا ان کا شکر ہے آج جس نے یہ ممکن کیا کہ میں خدا کے الہی منصوبے کو جو انسان کی بہتری کے لیے ہے آپ تک پہنچاؤں۔ تو اس کرسمس کے موقع پر میں کرسمس کے تعلق سے چند باتیں خداوند کے کلام میں سے کروں گا۔ تو کرسمس کے روٹ کو جاننے کے لیے ہمیں بائبل پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بائبل نبیوں کا نبوتی کلام ہے اور اس کلام میں خدا کا الہی منصوبہ جو انسان کی نجات اور اس کی بہتری کے لیے ہے، خدا نے جب اس کو پلان کیا تو اس کو ہم بائبل میں دیکھیں گے تاکہ ہمیں خدا کے منصوبے کی بات سمجھ میں آ سکے۔ بائبل مقدس دو عہود پر مشتمل ہے، یعنی دو عہد ناموں پر مشتمل ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے نبیوں کی معرفت اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بیان کیا۔ جیسے مثال کے طور پر یسایہ نبی نے خداوند کی روح میں ہو کر اس بات کا بیان کیا، اور یسایہ کی کتاب اس کا 61واں باب میں آپ کے سامنے اس کی پہلی آیت کو تلاوت کروں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا ہے۔ مسح کرنے کا مطلب ہے کسی کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا۔ 760 برس پہلے یہ نبوت خداوند یسوع مسیح کے زمین پر آنے سے پہلے کی گئی، اور اس نبوت کو ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا، یعنی مجھے ڈیڈیکیٹ کیا۔ What was the purpose؟ مقصد کیا تھا؟ تاکہ حلیموں کو خوشخبری سنائی جائے۔ اس زمین پر انسان دکھ میں ہے، مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، اور یہ سب انسان کے گناہ کے سبب سے ایسا ہوا۔ عدن میں جب انسان نے گناہ کر لیا تو خدا نے اسی روز پلان کیا کہ میں اس انسان کو، جس کو خوشی کے مقام سے نکال دیا گیا ہے، عدن کے معنی ہے خوشی کا مقام، اور انسان کو خوشی کے مقام سے نکال دیا گیا، تو اب وہ اس زمین پر دکھ کی حالت میں زندگی گزارتا ہے۔ مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، اور وہ ان دکھوں میں زندگی گزارتا۔ تو خدا نے پلان کیا کہ میں اس کے لیے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجوں گا۔ اور یسایہ کی اسپرٹ میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ اس کے آنے کا پلان، اس کے آنے کا منصوبہ ہمیں نبیوں کی نبوتوں میں ملتا ہے، اور اس کی تکمیل، اس کے آنے کا منصوبہ ہمیں جب وہ انجیل میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی ایک بات نظر آتی ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح جب اپنے گاؤں ناصرت میں آیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے یہی مقام نکالا کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، کچلے ہوئوں کو رہائی دوں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کا اشتہار دوں۔ جب وہ اس کلام کو پڑھ رہا تھا
تو پڑھنے کے بعد اس نے چرچ ہیکل کے اس شخص کے ہاتھ میں کتاب کو واپس دی، یسایا نبی کی کتاب کو، تو اس نے کہا آج یہ نوشتہ تمہارے درمیان پورا ہوا۔ یعنی میں ایک خدا کے پلان کے مطابق اس زمین پر انسان کی نجات کے لیے، اس کی مخلصی کے لیے، اور وہ شخص، وہ انسان جو دکھ اور مصیبت میں زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے خوشخبری سناؤں، اس کے لیے خوشی کا اعلان کروں، اس کے لیے یہ اعلان کروں کہ تو واپس جس مقام سے، خوشی کے مقام سے آیا ہے، میں تجھے واپس اس مقام پر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ خوشخبری دنیا کے ہر بشر کے لیے تھی، اور یہودیوں کے درمیان اس نے کہا آج یہ نوشتہ تمہارے درمیان پورا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں پرانے عہد نامے کے تعلق سے، تو لوکا کی انجیل اس کے غالباً 24ویں باب کی 44ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، تو کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا جتنی باتیں، ہم خداوند کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 44ویں آیت کو پڑھ لیں گے۔ خوبصورتی سے خداوند یسوع مسیح نے ان باتوں کو بیان کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، شاگردوں سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے۔ یہ زندہ ہونے کے بعد کی بات ہے، جب یسوع مسیح اپنی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا، تو جی اٹھنے کے بعد وہ اپنے شاگردوں کو ملا، تو اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں جب میں تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں میری بابت موسیٰ کی توریت میں، زبور میں اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھی ہیں، میں ان کو پورا کروں۔ پرانا عہد نامہ جو 39 کتابوں پر مشتمل ہے، جس میں موسیٰ کی توریت، جس میں 5 کتابیں ہیں، اور زبور کی ایک کتاب، اور نبیوں کے صحیفے 33 بکس وہ ہیں، تو ٹوٹل پرانا عہد نامہ 39 کتابوں پر مشتمل ہے، اور ہر ایک کتاب میں جیسا خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اس نے کہا جتنی باتیں میری بابت موسیٰ کی توریت میں، زبور میں اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھی ہیں، یعنی پرانا عہد نامہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی ہر کتاب جو ہے، اس کے منصوبے کے بارے میں جو خدا نے پلان کیا انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے، اس نے بیان کیا، اور اس نے کہا جتنی باتیں میری بابت موسیٰ کی توریت میں، زبور میں لکھی ہیں، میں ان کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ پھر ہم زبور میں پڑھتے ہیں، زبور نمبر 110، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ ہم نئے عہد نامے میں عبرانیوں کے خط میں پڑھتے ہیں۔ جب ہم زبور نمبر 110 اس کی 4 آیت میں پڑھتے ہیں، تو یہاں پر مرقوم ہے زبور نمبر 110 اس کی 4 آیت، خداوند خدا نے قسم کھائی ہے، وہ پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ خوبصورت پلان خدا کا ہمیں نظر آتا ہے۔ مسیح کی پیدائش بھی ایک چھوٹا سا اس میں حصہ ہے، اس کا کنٹریبیوشن ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو خدا کا پلان اور منصوبہ ہے، کرسمس سے اگرچہ شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی تکمیل ہمیں صلیب پر نظر آتی ہے۔ وہ سارا منصوبہ ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے۔ تو جب انسان کی نجات کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے خدا نے اوپر پلان کیا، تو عبرانیوں کے خط میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تکمیل کو ہم دیکھتے ہیں۔
تو کلام مقدس میں عبرانیوں کا خط اس کا 7واں باب اور اس کی ہم 20ویں آیت سے پڑھیں گے. اور چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا. جب پلان اوپر کیا گیا کہ انسان کی نجات کے لیے، اس کی مخلصی کے لیے زمین پر نیچے کون جائے گا، اگرچہ وہاں سرافیم اور جبرائیل، میکائیل فرشتے وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انسان کی نجات کے لیے پیش کیا. تو ہم پڑھتے ہیں یہاں پر 20ویں آیت، چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا، کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے کہ وہ پھرے گا نہیں. وہ پھرے گا نہیں. اس کا پلان انسان کی بہتری اور اس کی نجات کے لیے ہے. اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ پھرے گا نہیں. کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے وہ پھرے گا نہیں کہ میں انسان کی نجات کے لیے صلیب تک جاؤں گا، میں صلیب تک دکھ اٹھاؤں گا اور انسان کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دوں گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند نے قسم کھائی ہے اس سے پھرے گا نہیں کہ تو اب تک کاہن ہے. کاہن کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو نیک کاموں میں یا الہی کاموں میں لگا رہتا ہے، خدا کی مرضی کو جانتا اور اس کو پورا کرتا ہے. تو خدا اور انسان کے درمیان میں یہ شخص جو کاہن کہلاتا ہے، اس کو پریسٹ بھی کہتے ہیں، خدا اور انسان کا یہ درمیانی ٹھہرتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی خدا کی مرضی ہے انسان تک پہنچاتا اور انسان کی مرضی کو خدا تک پہنچاتا. تو یہ اب تک کاہن ہے. دنیا میں جتنے بھی کاہن ہیں وہ مر جاتے ہیں، اس زمین پر رہتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. پر خداوند یسوع مسیح کے لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہر دور کے انسانوں کے لیے شفاعت کرنے کے لیے زبردست گارنٹر ہے، وہ درمیانی ہے، وہ ہر دور کے انسان کی شفاعت کے لیے زندہ ہے، درمیانی ہے. اس لیے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ تو اب تک کاہن ہے اور ہر دور کے انسان کے لیے تو خدا باپ سے شفاعت کرے گا. اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، وہ گارنٹر ہے، بیٹر گارنٹر ہے، اس بیٹر کووننٹ کا گارنٹر ہے، درمیانی ہے انسان اور خدا کے درمیان میں. وہ انسان کا ملاپ خدا کے ساتھ کرواتا ہے. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے، اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے. پریسٹ بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ابدی کہانت صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اس لیے تمام سامعین سے درخواست ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لائیے. صرف کرسمس سیلیبریٹ نہ کیجیے، بلکہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے. اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ، ڈیپ ریلیشن شپ قائم کیجیے تاکہ وہ خدا کے ساتھ ہمارا ملاپ کروائے. اور آگے لکھا ہے مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے. ہیلیلویا! اس کی کہانت لازوال ہے. اس جیسا کاہن کوئی نہیں ہے جو انسانوں کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرے، جو خدا کی مرضی کو پورا کرے اور جو انسانوں کو اس مقام پر واپس لے جائے جس مقام سے وہ نکل کر اس زمین پر دکھ میں زندگی گزارتا ہے. اب مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے. اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے
खुदा के पास आते हैं। मैं तमाम व्यूअर्स से एक बार फिर इसको उनके लिए पढ़ता हूं, और लिखा है, इसीलिए जो यीशु के वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, दरवाजा मैं हूं, जो कहीं और से दाखिल होता है, बाप के पास जाना चाहता है, कलाम में लिखा है वो चोर और डाकू है। और यहां पौलुस रसूल ने जब इब्रानी मसीहों को यह खत लिखा तो उसने एक भेद को खोला, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो उन सब की शफायत करने के लिए हमेशा जिंदा है। कोई दूसरा दरमियानी नहीं बन सकता, कोई दूसरा दरमियानी नहीं है जो बाप से इस गुनाहगार इंसान की शफायत करे, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा जिंदा है। बोलो हालेलुया। वो हमारी शफायत के लिए, तमाम व्यूअर्स आपकी शफायत के लिए वो हमेशा जिंदा है। खुदा का ये इलाही मंसूबा जब हम तक पहुंचता है नबियों की मार्फत, पौलुस की मार्फत, तो हमें कलाम पर ध्यान देने की जरूरत है। वो उन सबको जो खुदा के पास आना चाहते हैं, जो खुदा से मुलाकात करना चाहते हैं, जो खुदा को सब कुछ समझते हैं, थ्रू द जीसस क्राइस्ट दे कैन गेट साल्वेशन। ये खूबसूरत बात है जो कलाम मुकद्दस में मुंदरज है। वो वजह क्या है? क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। इंटरसेसर है वो। हम भी प्रीस्ट जो है शफायत करते हैं, दूसरों के लिए शफायत करते हैं, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसका बेटा यीशु मसीह हमेशा जिंदा है और हर दौर के इंसान की शफायत कर सकता है। नस्लें गुजर गई, नस्लें आती हैं, नस्लें जाती हैं, पर खुदा यीशु मसीह हमेशा जिंदा है। वो हमारी शफायत करता है, वो इंटरसेसर है हमारी निजात के लिए, हमारी रिहाई के लिए, हमें मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल करने के लिए, हमें दुखों से रिहाई देकर खुशी में दाखिल करने के लिए। आए हम उस हिस्से की तरफ भी चलते हैं जो क्रिसमस, जो मसीह की आमद का हिस्सा बनता है। तो मेरे साथ निकालेंगे खुदावन के कलाम में से, हम पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। ये जब खुदावन यीशु मसीह जमीन पर खुदा के उस इलाही मंसूबे को, जिसके ताल्लुक से हमने अभी बातें भी की हैं, पूरा करने के लिए आ रहा था, जमीन पर इंसान बनकर अपनी जात को कम करके, क्योंकि वो खुदा की जात का पुरतू है, वो अपनी जात को कम करके इस जमीन पर एक प्लान, एक मंसूबा, एक टास्क जो बाप की तरफ से लेकर आया था, उसकी तकमील से पहले हम देखते हैं कि आसमान पर भी खुशी है कि यीशु मसीह जमीन पर इंसान की निजात के लिए जा रहा है। उसको एक टास्क दिया गया और उस टास्क को वो पूरा करने के लिए अब जमीन पर आता है। कलाम मुकद्दस में लिखा, और यकायक एक फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह
खुदा की हमद करती हुई और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावन की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे खुदा राजी है, सुलह उनके साथ है। फरिश्ता के साथ एक गिरोह यानी आसमानी लश्कर यानी हेमनली होस्ट, ऐसे फरिश्ते जो मेजबान फरिश्ते हैं, जो इस्तकबाल करने वाले फरिश्ते हैं, वो यीशु को जमीन पर आते देखकर एक नारा लगा रहे हैं। क्या नारा लगा रहे हैं? हालेलुया। जब हम कहते हैं आलम बाला पर खुदावन की तमजीद हो, तो इसका मतलब है हालेलुया। आलम बाला पर खुदावन की तमजीद हो और जमीन पर उनके दरमियान हालेलुया का नारा लगे जो उसके इस प्लान से खुश है। लोगों को हालेलुया से नफरत है, चिढ़ है। लोग समटाइम इसका मजाक भी उड़ाया गया, पर समझे खुदा के प्लान को, समझिए खुदा के मंसूबे को। उस लिखा है कि यकायक एक फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह क्या कर रही थी? मैसेंजर फरिश्ते के साथ, जबराइल के साथ, दूसरे फरिश्ते जो मेजबान और इस्तकबाल करने वाले फरिश्ते हैं, उनके साथ मिलकर ये नारा लगा रहे थे कि आलम बाला पर खुदावन की तमजीद हो। आसमान पर भी हालेलुया और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। एक सोच आपको देना चाहता हूं व्यूअर, क्या खुदा आपसे राजी है? अगर खुदा आपसे राजी है तो आप हालेलुया कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है इस बात को। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे खुदा राजी है। अगर खुदा आपसे राजी है तो आप हालेलुया का नारा लगाएंगे कि खुदा का शुक्र हो जिसने अपने बेटे हमारे मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह को इस जमीन पर भेजा और उसने इस बात के लिए नबियों के जरिए से अपने कलाम को पूरा किया, उसकी तकमील के लिए नबियों के जरिए से कलाम को किया। जैसे हमने अभी पढ़ा भी कि खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से इस बात का इंकिशाफ किया कि जितनी बातें मेरी बाबत मूसा की तौरेत में, ज़बूर में और नबियों के सहीफों में लिखी हैं, मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूं। जब हम नए अहदनामे में किताब मुकद्दस का नाम सुनते हैं, खुदावन यीशु मसीह कहे या पौलुस कहे या कोई और कहे, तो इसका मतलब पूरी बाइबल नहीं होता। इसका मतलब होता है पुराना अहदनामा, किताब मुकद्दस, पुराना अहदनामा। और पुराने अहदनामे में खुदा के इलाही मंसूबे का जिक्र है और उसकी तकमील को हम खुदावंद यीशु मसीह की जात में देखते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं उन तमाम के लिए जिनसे खुदा राजी है। हम शुक्रगुजार हैं आसमानी लश्कर के लिए जो आसमान पर नारे लगाते हैं, हालेलुया का नारा लगाते हैं, और जमीन पर भी जो लोग इस बात के लिए खुश होते हैं कि खुदावन ने इस क्रिसमस सीजन पर लोगों को एक और नया दिन, एक और नया साल बख्शा है ताकि वो खुदावन यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल करके खुदा के इलाही मंसूबे में दाखिल हो जाएं। खुदावन आप सबको इस कलाम के सबब से बरकत बख्शे। और एक बार फिर मेरी तरफ से और शाइन स्टार टीवी की तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आप व्यूअर्स के लिए दुआ करना चाहूंगा कि खुदावन आपको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए फैसिलिटेट करे और आपकी जरूरतों को भी पूरा करे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम निहायत शुक्रगुजार हैं
تیرے الہی منصوبے کے لیے، تیرے کلام کے لیے، تیری باتوں کے لیے، اور اس کرسمس کے لیے جو خداوند پاک خدا آپ نے بہتوں کی زندگی میں بخش دیا ہے، تاکہ خداوند پاک خدا وہ تیرے کلام کو سنیں اور اے خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح کو شخصی طور پر قبول کریں اس کرسمس کے موقع پر، تاکہ وہ خداوند زندگی میں داخل ہو جائیں۔ اور باپ تو ان سے خوش ہو۔ میری دعا ہے تمام ویورز کے لیے کہ خداوند جتنے بھی تیرے کلام کو سنتے ہیں، اے خداوند تیرا رحم، تیرا فضل، تیرا ترس ان تمام پر ظاہر ہو، یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.